العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه وبالله من شر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه فإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. باب الصبر علی البلاء، مصیبت پر صبر کرنے کا بیان. مصیبت پر صبر کرنے کا بیان. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کن لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے، یعنی کون لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، آزمائش جو ہے کن لوگوں پر سب سے زیادہ آتی ہے. تو اور ان پر مصیبت زیادہ اترتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں پر سب سے زیادہ آزمائش جو جاتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، اور آدمی پر اس کے دین کے موافق جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے. اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی یعنی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی اور کمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے آزمائش رہتی ہے، مصیبت رہتی ہے. بندہ پر دکھ، بیماری، افلاس، رنج یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر نہیں ہوتا، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور مصیبت ان کا کفارہ ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ اچھے بندے اللہ تعالیٰ کے اکثر مصیبت اور سختی اور تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اور مصیبت اور سختی اور دکھ، بیماری کو اللہ کا غضب نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ کفارہ ہیں گناہوں اور خطاؤں کا. جتنا زیادہ آدمی نیک ہوگا اتنی زیادہ اس پر آزمائشیں آئیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اس آدمی کے ساتھ کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے معاف کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ کو بخار جو ہے وہ آ رہا تھا، یعنی آپ کو بخار تھا، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھا تو بخار کی گرمی میرے ہاتھ کو معلوم ہوئی چادر کے اوپر سے، حالانکہ جسم سے نہیں لگایا، چادر کے اوپر سے ہی جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی بخار کی وجہ سے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا سخت بخار ہے، یعنی بہت تیز تو بخار ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی حال ہے، ہم لوگوں پر دگنی مصیبت آتی ہے. یعنی جس طرح ایک عام آدمی کو بخار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ میرا یہی حال ہے، یعنی نبیوں کو ان سے دگنا جو ہے وہ بخار آتا ہے اور ثواب بھی دگنا ملتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کن لوگوں پر سخت مصیبت آزمائش آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پیغمبروں پر. میں نے کہا پھر کن پر؟ آپ نے فرمایا نیک لوگوں پر، اور بعض نیک لوگ افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سوا ایک کمبل کے جو اوڑے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا، اور بعض بلا سے ایسے خوش ہوتے ہیں، یعنی مصیبت پریشانی اور جب آزمائش آتی ہے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی تم میں سے مال دولت سے خوش ہوتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ کسی کو اتنی ایذا نہیں ہوئی اللہ کی راہ میں جتنی مجھ کو ہوئی. فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، ان تکلیفوں کے سوا کافروں کی طرف سے آپ کو بہت صدمے پہنچے، گالیاں کھائیں، مار کھائی، زخمی ہوئے، دان شہید ہوا، آخر میں زہر کے صدمے سے وفات فرمائی جو شہادت ہے آپ کے
جو دونوں صاحبزادے یعنی جلیل القدر جو حضرت حسن حضرت حسین تھے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آزمایا گیا پھر، اور اس طرح جو ہے بہت زیادہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے وہ اس دین کی خاطر جو ہے اسلام کی خاطر بہت زیادہ آزمایا گیا ان کو، اور آزمائشیں ان پر آئی۔ تو بہرحال ان حدیثوں میں یہی ہے کہ جتنا کوئی زیادہ نیک ہوگا اتنی زیادہ اس پر آزمائش آئے گی۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ ایک نبی کا قصہ بیان فرما رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان کی قوم نے ان کو مارا اور وہ خون اپنے منہ سے صاف کر رہے تھے، پوچھتے تھے اور کہتے تھے اے میرے مالک میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے۔ خود آپ نے جنگ احد میں جب کافروں کے ہاتھ سے پتھر کھائے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، دانت جو ہے وہ شہید ہوا، خون جو ہے وہ نکل رہا تھا، بہہ رہا تھا، تو لوگوں نے عرض کیا اب تو کافروں کے لیے بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت کر، وہ نہیں جانتے۔ پھر اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا یا اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ لائق ہیں شک کرنے کے ابراہیم علیہ السلام سے، اگر ان کو شک ہوا ہوتا لیکن ہم کو شک نہیں ہوا تو بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کا مرتبہ جو بلند تھا عالی تھا کس طرح ان کو شک ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے یہ سوال کیا کہ مردے کا زندہ کرنا ان کو دکھلایا جائے، یعنی مردے جو ہے وہ زندہ کس طرح ہوتے ہیں، یا اللہ یہ مجھ کو دکھلا دے۔ تو جب انہوں نے کہا اے مالک مجھ کو دکھلا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو ارشاد ہوا کیا تجھ کو یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مجھ کو یقین ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ مشاہدہ سے معلوم ہوا کہ علم کیسا ہی یقینی ہو اس میں وسوسہ باقی رہتا ہے، جب ایسا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھے اور استغفار کرے اور اللہ رحم کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر وہ زور آور شخص کے حمایت ڈھونڈتے تھے اپنے مہمانوں کی محافظت کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حمایتی سخت اور زور آور نہیں ہے۔ اور اگر میں اتنے دنوں تک قید میں رہا ہوتا جتنے دنوں حضرت یوسف علیہ السلام رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اتنے دنوں تک قید میں رہتا جتنے دنوں حضرت یوسف علیہ السلام رہے تھے تو جس وقت بلانے والا آیا تھا میں اسی وقت اس کے ساتھ ہو لیتا، اسی وقت اس کے ساتھ میں چلا جاتا۔ یہ تعریف ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور استقلال کی کہ اتنے لمبی قید پر بھی انہوں نے رہائی کے لیے جلدی نہیں کی اور پہلے اپنی بے گناہی ظاہر کرانا چاہیے کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، مجھے جس وجہ سے قید میں رکھا گیا ہے وہ پہلے مجھ سے الزام دور کرو۔ یہاں نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہیں آپ علیہ السلام کا صبر جو ہے یہ بھی بہت عالی شان تھا، بہت زیادہ صبر تھا آپ علیہ السلام کا۔ لیکن یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ 4 دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا اور آپ کے سر میں زخم لگا۔ مردود جو تھا ابن قیمہ کہ پتھر مار رہے تھے، انہیں پتھر مارا اور آپ علیہ السلام زخمی ہوئے، دانت ٹوٹ گیا تو خون آپ کے مبارک چہرے پر جس پر زمین و آسمان سارا جہان تصدق ہو بہ رہا تھا، تو اور خون کو اپنے منہ مبارک سے پوچھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے اور فرماتے تھے کس طرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے اپنے نبی کے منہ کو رنگ دیا خون سے اور وہ ان کو اللہ کی طرف سے بلاتا تھا اور کوئی قصور نہیں تھا کہ صرف اور صرف
میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور انہوں نے مجھے زخمی کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری لیس لک من الامر شیء. لیس لک من الامر شیء، یعنی تجھے کچھ اختیار نہیں. اللہ چاہے تو ان کو ضابط کرے، چاہے تو معاف کر دے. آپ کا یہ فرمانا کیوں کر نجات جو ہے یہ قوم پائے گی، یعنی کس طرح وہ قوم نجات پائے گی، تو بددعا کے طور پر نہ تھا بلکہ تعجب کے طور پر تھا کہ ان کے جو کرتوت ہیں یہ تو بہت خراب ہیں، ان کی نجات کس طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ صبر لازم ہے، تم صبر کرو. اللہ کو ان لوگوں کا اختیار ہے، چاہے ان کو ہدایت دے دے. جن لوگوں نے تجھے پتھر مارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، عذاب نہ دے، چاہے ان کو عذاب دے دے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو ہے اتنی بات بھی جو ہے آپ علیہ السلام کی وہ پسند نہ آئی کہ تو انہیں صبر کرنا ہے، صبر کو لازم کرنا ہے. تو جتنی احادیث ہم نے پڑھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں اور پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر جو ہے صبر اور آزمائش آتی ہے. اور صبر اور آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور رحمت ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے. تو جتنی حدیث سنی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلي عليه بالله.